کربلا پہ جتنی کتابیں لکھی گئیں اٹھاؤ. کربلا میں جس شخص نے سب سے پہلے اپنے بھائی حضرت حسین کے دفاع میں شہادت قبول کی تھی وہ حسین کا بھائی ابو بکر تھا، عمر تھا. یہ اپنے بھائی کے ساتھ تھے کربلا میں، یہ بیٹے ساتھ تھے، یہ بھتیجے ساتھ تھے. لیکن تم ان کا نام نہیں لوگے. اس لیے نہیں لوگے کہ پھر لوگ تم سے پوچھیں گے تم نے تو ہمیں بتایا کہ یہ دشمن تھے، عداوت تھی، مخالفت تھی. اچھی مخالفت ہے کہ اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پر. دیکھیں میں نے کہا تھا نا کہ میں 2.25 گھنٹے ہو گئے ہمیں، تھک تو نہیں گیا. پہلے میں جو میرے پاس آ گئے ان کے میں جواب آپ کو دے دوں. بڑے معلوماتی ہوں گے اور آپ غور سے انہیں سنیں گے، لیکن یہ سب اس سے متعلق ہوں گے. بیر کا کوئی سوال، مثلا ہمارا اور بریلویوں کا اختلاف، یا کوئی اور علم غیب، نور بشر، ختم شتم، 11ویں بات، یہ آپ نہ کریں کیونکہ یہ موضوع سے متعلق نہیں. یہ موضوع سے متعلق ہو تو پھر اچھے لگتے ہیں. آپ معاویہ کی وکالت کرتے ہو، حالانکہ نبی اکرم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابی عمار ابن یاسر اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تقتلو کا فیعۃ باغیہ. اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عمار تو حضرت علی کے لشکر میں تھے، حضرت معاویہ کے مقابلے میں آئے تھے، اور انہیں باغی گروہ قتل کرے گا. وہ وہاں قتل ہوئے، شہید ہوئے، تو معلوم ہوا کہ معاویہ باغی تھے. یہ بڑا اعتراض ہے. یہ محمد علی انجینئر اسے بڑا اچھالتا ہے. وہ آگے روایت کا ایک حصہ ہے کہ تو انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھے جہنم کی طرف بلائیں. وہ بھی وہ نبی پاک کے ذمہ لگا دیتے ہیں اس حصے کو بھی، حالانکہ وہ اور موقع کا ہے، لیکن وہ اس طرح لوگوں کو، نوجوانوں کو خراب کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ سنیں کہ یہ جو حدیث ہے حضرت عمار کے متعلق کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، اس پر جرح موجود ہے. اگر کسی کو جرح چاہیے تو میرے ساتھ رابطہ کرے. میں راوی بھی بتاؤں کہ یہ راوی ہے اور اس پر یہ جرح ہے. ایک جرح بتا دیتا ہوں اس کے ایک راوی پر محدثین نے کی کہ وہ راوی جب مرنے لگا تو اس سے کسی نے کہا کہ اللہ سے معافی مانگو، استغفار کرو. تو کہتا ہے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے حضرت علی کی فضیلت میں 70 حدیثیں گھڑی ہیں. کتنی؟ 70. وہ اس حدیث کا بھی راوی، خبر واحد ہے، پھر اس پر جرح ہے، راوی اس کا کذاب ہے. یہ اس روایت کا حال ہے. کسی کو شک ہو تو بعد میں مجھ سے رابطہ کر کے راویوں کے متعلق پوچھے. اگر مجھ سے رابطہ نہیں کر سکتا تو ہمارے محترم دوست پروفیسر قاضی محمد طاہر علی الہاشمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی جو کتاب ہے سیدنا معاویہ پر 100 اعتراضات کا جائزہ، اسے اٹھائے، پڑھے، پوری جرح اس میں نقل ہو گئی. چاروں راویوں پہ انہوں نے جرح کر. یہ تو اس حدیث کا حال ہے. اب میں ایک حدیث سنانے لگا ہوں جی، بخاری سے پڑھنے لگا ہوں، کوئی جرح نہیں ہے. نبی پاک کے نواسے حضرت حسن مسجد کے دروازے سے داخل ہوئے، بچے چھوٹے. میرے نبی نے اٹھایا، میرے نبی نے فرمایا ان نبنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے. لعل اللہ
ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین. آپ میرے ساتھ پڑھیں گے ذرا. بین فئتین عظیمتین من المسلمین. یہ حسن میرا بیٹا سردار بیٹا ہے. اللہ میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا. کون سی جماعتیں؟ بولو، زور سے بولو یار. کون سی جماعتیں؟ وہ کون سی جماعتیں تھیں؟ ایک حضرت علی کی جماعت اور ایک حضرت معاویہ کی جماعت. ان دونوں کے درمیان صلح کا باعث کون بنا؟ تو میرے نبی نے ایک گروہ کو باغی کہا، ایک کو عظیم کہا؟ نہیں، میرے نبی نے دونوں گروہوں کے متعلق کہا بین فئتین عظیمتین. وہ دونوں گروہ کیا ہوں گے؟ عظیم ہوں گے. دو. تیسری بات یہ ہے کہ جب حضرت عمار شہید ہو گئے تھے، شہید ہو گئے، اس حدیث کے تحت واضح ہو گیا کہ معاویہ باغی ہے. اس کے بعد صحابہ کو معاویہ کا ساتھ چھوڑ دینا چاہیے تھا کہ نہیں؟ چھوڑ دینا چاہیے تھا. کسی نے چھوڑا؟ کسی صحابی نے ساتھ چھوڑا کہ بھائی آپ تو باغی ہیں، اب تو ظاہر ہو گیا ہے؟ کسی صحابی نے ساتھ نہیں چھوڑا. پھر میری چوتھی دلیل یہ ہے، ایک باغی کے ساتھ حضرت علی نے صلح کیوں کی؟ آدھا علاقہ تیرا، آدھا باغی سے صلح کی. پھر حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن نے خلافت تھیلی میں رکھ کر ایک باغی کے سپردو کیوں کی؟ چلو یار چھوڑو، میں قرآن کا طالب علم ہوں، قرآن پیش کر. سورۃ حجرات ہے، آیت نمبر غالباً 8 یا 9 ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. مومنوں کی دو جماعتیں جب آپس میں لڑ پڑیں، ان کے درمیان صلح کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا. اور اگر ان میں سے کوئی ایک زیادتی کرے، بغاوت پہ آمادہ ہو، تو سب مل کر اس کے خلاف جہاد کرو. قرآن کہہ رہا ہے. وہ اگر بغاوت سے باز نہیں آتے تو سارے مل کر اس کے خلاف کیا کرو؟ حضرت معاویہ کی جماعت اگر باغی ہوتی تو سارے صحابہ کو قرآن کی اس آیت کے تحت معاویہ سے جہاد کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ جہاد کرنا. دوسرے سوال کا جواب بھی دیں. نبی پاک نے کہا تھا معاویہ تیرے خون سے مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تیری اولاد میرے نواسے کو قتل کرے گی. اسی لیے معاویہ نے بہت دیر تک شادی بھی نہیں کی. دیکھیں، کہنے والوں نے تو یہ بھی کہا کہ یزید معاویہ کے کاندھے پہ تھا. مسجد نبوی کے دروازے کے سامنے سے معاویہ گزرے، میرے آقا نے دیکھا تو فرمایا جنتی کے کاندھے پر جہنمی سوار. جنتی کے کاندھے پر جہنمی سوار. یہ گزرے حضرت معاویہ کاندھے پہ اٹھا کے نبی پاک کے سامنے سے. مزے کی بات یہ ہے کہ یزید نبی پاک کے انتقال کے 11 سال بعد پیدا ہوا ہے. سن رہے ہو کہ کون نہیں سن رہے؟ کتنے سال بعد؟ اس کی پیدائش ہے 22 ہجری اس کی پیدائش ہے. جڑا بچہ حالے جمیا نہیں اس نو معاویہ دے موڈے تے چڑھایا، گلی تو گزاریا، حدیث کاٹ لی، لوگوں کے سامنے آئی، لوگوں نے کہا سبحان اللہ، نبی پاک نے کہا. یہ سب جھوٹ ہے. میں تمہیں ایک پائے کی بات بتا دیتا ہوں یار، ایسی بات بتاتا ہوں. میں نے کہا نا میرے مخاطب صرف اہل سنت ہے، کوئی اور میرا مخاطب نہیں، صرف اہل سنت سے میری بات. ملا علی قاری نے لکھا الموضوعات الکبریٰ میں، اور علامہ ابن کثیر نے لکھا البدایہ والنہایہ میں. ملا علی قاری نے لکھا کل روایت
کرو مانا، فی ذم معاویہ و بنی امیہ و یزید، ہر وہ روایت جس میں معاویہ کی برائی ہو، بنو امیہ کی برائی ہو، یزید کی برائی ہو، وہ روایت موضوع کیا ہوگی؟ گھڑی ہو۔ علامہ نے کثیر لایا کہا اورد ابن عساکر فی ذم یزید، ابن عساکر بہت سی باتیں یزید کی برائی میں لے کے آیا ہے، ان میں ایک بات بھی صحیح نہیں ہے، سب کی سب جھوٹی ہے۔ یزید اگر قتل حسین میں ملوث نہیں تو اس نے قاتلوں سے بدلہ کیوں نہیں؟ دیکھیں روایتوں میں یہ بات آئی، اہل سنت کی کتابوں میں، اہل تشیع کی کتابوں میں، ابن سعد نے جتنے لوگ قابو آئے انہیں تہہ تیگ کر دی۔ یزید کے دربار میں ایک شخص پیش ہوا، ملا باقر مجلسی 11ویں صدی کا عالم ہے، مجتہد ہے، اس نے جلاء العیون میں لکھا کہ ایک بندہ آیا، اس نے یزید سے کہا عملے رکابی ذہباً و فضہ، میری یہ تھالی سونے اور چاندی سے بھر دے کہ میں نے حسین کو قتل کیا۔ تو یزید نے کہا تم نے حسین کو قتل کیا؟ کہ ہاں۔ یزید نے جلاد کو بلایا اور کہا اس نے قتل حسین کا اعتراف کر لیا، اس کی گردن اڑا، اس کو قتل کر، اسے قتل کروا دیا۔ ابن سعد نے انہیں قتل کیا۔ کچھ حکمرانوں کی مجبوریاں ہوتی، حالات کے پیش نظر۔ کیا حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آپ اور میں تصور کر سکتے ہیں کہ وہ قتل عثمان میں ملوث تھے؟ تصور ہو سکتا ہے؟ رائی کے برابر بھی شک ہے کسی کو؟ قتل۔ ان کا دامن بالکل پاک، بے داغ ہے۔ جو ان پر الزام لگاتا ہے وہ بے دلیل الزام لگاتا ہے، اور وہ صحابیت کے دامن کو تار تار کرنا چاہتا ہے۔ وہ حضرت علی کا دشمن، حضرت علی کا دامن بالکل بے داغ بے عیب ہے اس معاملے میں۔ لیکن کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے لیا تھا؟ بولتے کیوں نہیں؟ لیا تھا؟ نہیں نہ لیا۔ ایک بات سنیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا کنبہ شہید ہو گیا، تو ان کے کنبے کے جو افراد تھے ان میں جو مرد بچا ہے وہ حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ، مرد وہ، باقی عورتیں۔ کسی نے ایف آئی آر کٹوائی؟ کوئی قصاص کا مطالبہ لے کے کھڑا ہوا؟ اٹھ جاتا نا کوئی بندہ۔ اب مجھے آپ بتائیں، حضرت عثمان کے قصاص کا مطالبہ لے کر کون کھڑا ہوا تھا؟ ام المومنین ایک، معاویہ دو۔ قصاص کا مطالبہ بھی ہے۔ حضرت علی نے قصاص نہیں لیا۔ مجبوریاں ہیں کچھ، حکمران کی مجبوریاں ہوتی ہیں، اس میں حضرت علی کا دامن بے داغ ہے، جبکہ قصاص کا مطالبہ بھی ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کا مطالبہ نہیں ہوا، نہ زین العابدین نے کیا، مطالبہ ہی کسی نے نہیں کیا۔ آپ یزید کی وکالت کرتے ہو، لوگ آپ کو یزیدی کے نام سے یاد کرتے ہو، کیا واقعی آپ یزیدی ہیں؟ میرا تعلق یزید سے نہیں حسین سے ہے رضی اللہ تعالی۔ مجھے اپنی جان سے زیادہ
محبوب ہیں اور پیارے ہیں تو وہ سیدنا حسین ہیں۔ میں ممبر پہ ہوں باوضو، حضرت حسین مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب، ان کا احترام، ان کی عزت میرے دل میں۔ کروڑوں یزید اکٹھے ہو جائے حضرت حسین کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ میں کیوں، ہمیں یزید سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر میری بات ذرا ہے بڑی منطق والی، منطق کا سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، اس کے در پردہ کیا ہے، پیچھے کیا ہے۔ ہمیں یزید کی سے کوئی سروکار نہیں ہے اگر یزید کو ڈھال بنا کر معاویہ کے دامن پہ ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ میری بات سمجھیں آپ کے نہیں، یزید کو آڑ بنایا، ڈھال بنایا اور حملہ کس پر کیا؟ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہم کبھی دفاع نہ کریں۔ ہمیں تو معاویہ کی صحابیت عزیز ہے، معاویہ سے بھی ہماری رشتہ داری کوئی نہیں ہے بھائی، ان سے بھی اس لیے پیار ہے کہ وہ میرے نبی کے صحابی ہیں، صحابیت عزیز ہے۔ تم یزید کو آڑ بنا کے معاویہ تک پہنچنا چاہتے ہو، ہم معاویہ کو بچانے کے لیے تمہیں یزید کے دروازے پر روکنا چاہتے ہیں کہ یہیں رک جاؤ، آگے مت بڑھو۔ میں یزیدی کیوں؟ میں نے یزید کو دیکھا بھی نہیں، میں نے یزید کی بیعت بھی نہیں کی، میں نے یزید کی عمارت میں حج بھی نہیں کیا۔ کاش کہ آپ سمجھ جاتے، کوئی یار سمجھدار بن جاؤ۔ وہ جو ہمارے فریق مخالف ہیں وہ اشارے کرتے ہیں، لوگ اچھل اچھل کے آتے ہیں۔ نہ میں نے یزید کی بیعت کی، نہ میں نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی، نہ میں نے اس کی عمارت میں حج کیا، نہ میں اس کے پاس رہا۔ میں کیوں یزیدی ہوں؟ یزیدی انہیں ہونا چاہیے جنہوں نے اس کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے اس کے پیچھے نمازیں پڑھی، جنہوں نے اس کی عمارت میں 3 سال لگاتار حج کیے، 51، 52، 53۔ یزیدی وہ ہوں گے جنہوں نے اس کی کمان میں قسطنطنیہ کے لشکر میں شرکت کی، وہ ہوں گے۔ بخاری اٹھاؤ نا، تاریخ کی کتابیں اٹھاتے ہو، بخاری 7 جگہوں پہ لے کے آیا ہے۔ کتاب الجہاد، باب جہاد الروم، 7 جگہوں پہ۔ مسلم بھی لے کے آئے، بخاری کے متن میں موجود ہے، حاشیہ نہیں۔ قال محمود ابن ربیع، محمود ابن ربیع جو اس حدیث کا راوی ہے وہ کہتا ہے کہ قسطنطنیہ پر جو پہلا لشکر روانہ ہوا تھا، علیہ یزید ابن معاویہ، اس کا سالار کون تھا؟ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ ہم کیوں یزیدی؟ اور اسی لشکر میں اللہ میرے نبی نے کہا تھا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا یغزون علی مدینۃ قیصر، میری امت کا پہلا لشکر جو قسطنطنیہ پہ حملہ آور ہوگا وہ بخشا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اس حدیث کی وجہ سے اس لشکر میں کون کون شامل ہیں؟ سنو گے نام؟ سنو گے؟ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن جعفر، عبداللہ ابن جابر۔ آگے سنو گے؟ سنو گے؟ سیدنا حسین، آگے سنو گے؟ سیدنا حسن، آگے سنو گے؟ میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری۔ جی اس لشکر میں شامل ہیں جناب
باتیں بنانی اور گالیاں نکالنی آسان ہیں۔ ابو ایوب انصاری کی عمر ہے 80 سال۔ راستے میں آخری وقت آ گیا، یزید کو بلائے، وہ کمانڈر ہے، بلائے، اسے کہا میں تجھے ایک حدیث سناتا ہوں، اس سے پہلے میں نے کسی کو نہیں سنا۔ کہ کیا حدیث ہے؟ کہ میرے آقا نے فرمایا جو آدمی اس حالت میں مرتا ہے کہ اس نے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، دخل الجنہ، تو وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں۔ یہ حدیث سنائی۔ اور اوصا، ابو ایوب نے اسے وصیتیں کی کہ میری میت کو جہاں تک لے جا سکو میری میت کو لے جانا، پانی کے حوالے نہ کرنا۔ یہ لے گئے، قسطنطنیہ کی فصیل کے نیچے جا کے جنازہ پڑھایا، وصلی، پتہ نہیں آپ برداشت کریں گے کہ نہیں کریں گے، البدایہ والنہایہ نے لکھا 8ویں جلد میں، وصلی علیہ یزید بن معاویہ۔ ابو ایوب انصاری کے نماز جنازہ کی امامت جو کی تھی وہ کس نے کی تھی؟ کسی صحابی نے نہیں کہا زانی جنازہ پڑھائے گا میزبان رسول کا، یہ زانی شرابی، کسی نے نہیں کہا۔ آج آپ کو یہ ساری کہانیوں کا پتہ چل گیا۔ اگلی بات سنو یار، جب دفن کرنے لگے تو شاہ روم نے پوچھا یہ کون ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کہ نبی پاک کا ایک صحابی اسے دفن کر رہے ہیں۔ کہا یہ چلے جائیں گے نا تو ہم اس کی لاش باہر نکال لیں، کتوں کے آگے پھینک دیں۔ ہوتا زانی، ہوتا شرابی، تو ایسے کرتا جیسے حکمران کرتے ہیں کہ ڈالر لے کر مسلمانوں کو اور عورتوں تک کو بیچ دیتے ہیں، عورتوں تک کو بیچ دیتے ہیں، اور انگریز ان کی حالت کو دیکھ کے کہتے ہیں پاکستانیاں دا کی یہ تو اپنی ماں بیچ چھڑ دینے۔ ان کی حالت کو دیکھ کے انگریز کہتے ہیں انہوں نے بیچی ہیں لوگ۔ ہوتا ایسا، کہتا بے شک قبر سے نکالو، مجھے کیا؟ نہیں، ناسخ التواریخ نے لکھا، یہ میری کتاب نہیں ہے، ناسخ التواریخ نے لکھا کہ جب اس نے کام قبر اکھاڑ دیں گے تو یزید نے شاہ روم کو خطاب کیا، سنو ابو ایوب انصاری میرے نبی کا ایک معزز صحابی ہے، میں اس فصیل کے نیچے اس کو دفن کر کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کے بال کی بھی توہین کی تو میں پورے عرب کے اندر ناقوس نہیں بجنے دوں گا، کسی گرجے کو سلامت نہیں چھوڑوں گا۔ شاہ روم نے یقین دہانی کروائی ہم ایسا نہیں کریں گے، تب واپس آیا تھا۔ تو یزیدی تو یہ لوگ ہوں گے یار،